عمران خان نے اپنے 3 لوگوں کے نام دے دیے ہیں کہ ان 3 لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور پہلے تو میں نے بیان دیا تھا کہ قبضہ کریں گے، اب ہم کر کے دکھائیں گے، تو اس پر بھی عمران خان نے آج بتایا ہے کہ کیا وہ بیان ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اور جسٹس بابر ستار نے جو صبح کے وقت فیصلہ دیا تھا، بہت سے لوگوں نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے، اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو ججز کو کرنا چاہیے، بیٹھ کر کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اہم خبریں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے عمران خان نے جن 3 لوگوں کا نام دیا ہے، پہلے نمبر پہ ہیں علی امین گنڈا پور، دوسرے نمبر پہ ہیں عمر ایوب، اور تیسرے نمبر پہ ہیں شبلی فراز، کہ یہ 3 لوگ ہیں۔ ان 3 لوگوں کو اختیار دے رہا ہوں کہ یہ 3 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ بیان دیتا ہے میڈیا کے اوپر آ کے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے یا ہم مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں، مذاکرات اس فیز کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تو کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایک اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی کے اندر، دوسرے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے اندر، اور تیسرے KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ 3 بندے عمران خان نے فائنل کیے ہیں۔ اور عمران خان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے۔ جی ہاں، یہ عمران خان نے کہا کہ یہ بیان درست ہے۔ پھر آگے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو پھر اسلام آباد کی طرف ہی لانگ مارچ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تھی تو عمران خان کو لوپ میں نہیں رکھا گیا تھا، بعد میں جا کے عمران خان کو بتایا، تو عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تصویریں بنانے کے باوجود جو وفاق ہے وہ KPK کو اس کا حصہ نہیں دے گا۔ اور اس وقت ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جو کہ اس وقت رپورٹ نہیں ہوئی تھی، بعد میں پتا چلا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں، ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جی شہباز شریف کی اور علی امین گنڈا پور کی 1-on-1 میٹنگ ہوگی، تو وہ 1-on-1 میٹنگ نہیں کی گئی۔ پھر اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈا پور کو 3-4 مرتبہ غالباً مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ KPK کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے ایک مرتبہ بھی رپلائی میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ پاکستان کے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر میڈیا پہ ہائپ ہونی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف کو مبارکباد دے دی ہے، لہٰذا ان دونوں کی جفیاں پپیاں ہو گئی ہیں، اب معاملات سیٹ ہوں گے۔ تو علی امین گنڈا پور نے کسی قسم کی کوئی مبارکباد نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے عمران خان نے اس وقت کہا تھا کہ بے شک اب جا کر مل رہے ہو، جا کر تصویریں بنا رہے ہو، پریس ریلیز آ رہی ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیں گے، کیونکہ عمران خان پچھلے 27 سال سے جتنا عمران خان ان کو جانتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے آ جائیں جی، اسد قیصر نے آج قومی اسمبلی کے اندر بڑی سخت تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم لاہور بھی جائیں گے اور ہم کراچی بھی جائیں گے، روک سکو تو روک لو، بتایا جائے کہ کیا ملک میں جنگل کا قانون ہے؟ جب بھی ہم جلسہ کریں دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے۔ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی محسن نقوی اور IG پنجاب کا ڈرامہ ہے۔ 2 لوگوں کو انہوں نے نام لیا، ایک محسن نقوی جو اس وقت ہمارے وزیر داخلہ ہیں، اور ایک IG پنجاب۔ انہوں نے کہا جی ان 2 لوگوں کا ڈرامہ ہے 9 مئی، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، پھر ان کو سزائیں دیں۔ لیکن ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ آگے آ جائیں جی، اعتزاز احسن نے آج ایک بڑا اہم بیان دیا ہے جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد۔ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جسٹس بابر ستار کے سامنے 4 درخواستیں آئیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آڈیو لیک کیس آپ سن رہے ہیں یہ آپ نہیں سن سکتے کیونکہ آپ نے ایجنسیز کے خلاف خط لکھا ہوا ہے۔ تو جسٹس بابر ستار نے کہا کہ اس خط کا FIA کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کیا جو FIA ہے اس کا ISI کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتایا جائے۔ اور پھر انہوں نے درخواستوں کو مسترد بھی کیا اور 5-5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا۔ اس میں FIA بھی تھی، اس میں PTA بھی تھی، اور اس میں پیمرا بھی تھا۔ انہوں نے 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا، اور کسی ایک شخصیت کو یہ بھی کہا کہ آپ ذاتی طور پر آئیں اور آ کر اس بات کا جواب دیں، ان سوالوں کا جواب دیں جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اعتزاز احسن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے حکم نامے نے میرا قد 20 فٹ اونچا کر دیا ہے، زبردست قسم کا کام کیا ہے جسٹس بابر ستار نے۔ بابر اعوان نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کو سلام، انہوں نے عدالت پر ہونے والے حملے کا منہ توڑ جواب دیا، آئین، انصاف اور وکلا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
عدلیہ پر مسلسل حملوں کو روکنے کا یہ صحیح طریقہ ہے. یہ بابر اعوان نے بات کی. اور بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا کمپین میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ملوث ہیں. جو بھی جج ان کے مفادات کے خلاف جاتا ہے اس کے خلاف اسی طرح کی کمپین شروع کر دی جاتی ہیں. حالانکہ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, جس وقت جسٹس بابر ستار صاحب آئے تھے شروع میں, تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہ بندہ پی ٹی آئی کے بہت خلاف ہے, اور بڑی باتیں ہوا کرتی تھی, کیبنٹ میں بڑی باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب جو ہے وہی بندہ جو کسی وقت میں سمجھا جاتا تھا کہ نون لیگ کا فیورٹ ہے, آج اگر وہ تھوڑا مطلب کہ ڈیفرنٹ قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تو نون لیگ جو ہے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایک کمپین لانچ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور ٹرینڈ چل رہے ہیں جی بابر امریکی کے نام سے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ. آگے آ جائیں جی, ایک اور بڑی اہم خبر ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بڑا انتظامی فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ لاہور کے اندر جو اے ٹی سی عدالت ہے اور پھر جو سرگودا کے اندر اے ٹی سی عدالت ہے, ایک جج صاحب ہے جن کا نام ہے اعجاز احمد بٹر. انہوں نے دونوں جگہوں پہ کام کیا, لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی, اور 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے انہوں نے ریمانڈ دی ہیں. تو ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ صنم جوید اور عالیہ حمزہ, ان کو یہاں سے ادھر بھیجا گیا, ان کا ریمانڈ بار بار دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ 9 مئی کو یہ ادھر بھی موجود تھی, ادھر بھی تھی, ادھر بھی تھی. تو وہ جو جج صاحب تھے ان کو او ایس ڈی کر دیا گیا, یعنی کہ ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا. نیاز اللہ نیازی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے آج ایک بڑا اہم بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے ساتھ ذاتی عناد رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ, جو کہ ایک جج کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا, لہٰذا وہ استعفیٰ دے. یہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کر دیا. آگے آ جائیں جی, مولانا فضل الرحمان نے آج بڑا سرپرائز دیا. آپ کو پتا مولانا فضل الرحمان اور عمران خان دونوں کے راستے ایسے ہیں, کبھی بھی ایک ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. لیکن آج جو انہوں نے بیان دیا وہ بڑا حیران کن تھا. انہوں نے کہا جی جلسہ کرنا پاکستان تحریک انصاف کا آئینی حق ہے, پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کا حق دینے کی حمایت کرتا ہوں. مزید انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف لارجر پارٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر تو ان کو حکومت بنانے دیں. اور بھی بڑی انہوں نے سخت باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 مئی کو غالباً وہ کراچی جا رہے ہیں, اور اس کے بعد 9 مئی کو پشاور جو ہے وہ احتجاج اپنا شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور کراچی میں ملین مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے آج بتایا ہے. کسانوں کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے. مریم نواز صاحبہ نے جا کے افتتاح تو کر دیا تھا بیساکھی کا, لیکن کسان بیچارے لاہور کے اندر احتجاج کے لیے نکلے, اور پولیس نے وہی کام کیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, ٹھوکر نیاز میں وہ بھی پورا بند کر کے رکھ دیا. اس حوالے سے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ جو کسان ہوتا ہے اس بیچارے کی ساری امید دیکھیں, وہ صرف کھیت کے اندر دانہ ڈالتا ہے, اس کے بعد پھر اس نے اللہ سے امید کرنی ہوتی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ میری فصل اگ جائے. اب وہ فصل جب اگ گئی ہے, پک گئی ہے, تیار ہو گئی ہے, جب پھل لینے کا وقت آیا تو حکومت جو ہے وہ بیچ میں کود پڑی ہے کہ بھائی نہیں, ہم یہ جو فیورز کسانوں کو دینی ہے وہ نہیں دیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا. انہوں نے بہت زیادہ گندم امپورٹ کر لی, باہر سے خرید لی پہلے سے. اب اپنی گندم کون خریدے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور کسانوں کو ریٹ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں دیا جا رہا. بہرحال اس پہ میں پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کو بنا کر دوں گا, جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بھئی کسانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور میں آپ سے گزارش بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہر وہ بندہ چاہے وہ پی ٹی آئی کا جس کا مرضی ہے, کوئی عام بندہ ہے, جو ناحق قید ہیں جیلوں کے اندر, ان کے لیے دعا کیا کریں, اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے. آئندہ باد.